اگلا سوال ہے ساتھی، ہمارے یہاں پر ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بیوی حالت سوگ میں ہو تو اس کے لیے آسمان میں کھلا بیٹھنا نہیں جائز ہے، اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے یہ سب واہیات ہیں، جیسے کہ یہ اب اسے سفید کپڑا پہننا چاہیے ہے کہ نہیں ہے، اور نیا کپڑا لاتے ہیں سفید، جہاں زینت سے منع کیا گیا ہے وہ تو اس کے لیے زینت لا کر کے اس کو خرید کر کے دے رہے ہو سفید کپڑا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں زیب و زینت، یعنی جو خوبصورت کپڑے ہوں، اچھے ہوں، نئے ہوں، ایسے نہیں سادے، اگر نیا بھی ہے اگر ضرورت ہے تو سادے ہونا چاہیے نا، جس سے خوبصورتی ظاہر نہ ہو، جس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہاں بھائی یہ جو ہے وہ زیب و زینت یا خوبصورت اختیار کر رہی ہے، اور اس کے لیے سورج نہ دیکھنا یہ تو کہیں بھی وارد ہے، تو زمانے جاہلیت کی ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہوتی تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا، اور جو ہے نہ کھانے کو نہ پانی ملتا نہ نہانے کو، اس طریقے سے کتنا سال بھر یہ کتنا رہ جاتی تھی، اور اس میں اتنی بدبو پیدا ہو جاتی تھی کہ بسا اوقات جب اس کو باہر نکالا جاتا تھا، کسی بکری کو سنگھائے تو بکری اس بدبو کی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوش کے گر جایا کرتی تھی۔ تو یہ وہی جہالت کی بات ہے جو آج لوگ لے رہے ہیں کہ باہر نہ نکلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ والی عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ بسا اوقات اپنا دل بہلانے کے لیے دوسرے گھر بھی جا سکتی ہیں، البتہ سونے کے لیے کہاں آئیں گی، زیارت ہے، علاج ہے، اس کے لیے جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کام کرنے والی ہے تو کام پہ جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کھیت میں جانا ہے تو وہاں بھی جا سکتی ہے۔ یعنی سوگ کا یہ معنی نہیں کہ دنیا کے تمام کاموں سے کٹ کر کے رہ جائے، سوگ کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے یہ ظاہر نہ کرے کہ ہاں بھائی یہ کوئی شادی شدہ اور یعنی ایسی عورت ہے جو لوگوں سے جس سے جو شادی کی رغبت رکھتی ہے، یہ اصل معنی ہے۔ اب وہ کھلے آسمان میں رہے، کھلے آسمان کے نیچے رہے، چھت کے نیچے رہے، وہ اس کے اوپر ہے جی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلر کے کپڑے بھی وہ پہن سکتی ہے؟ بالکل، کلر کے کپڑے پہن سکتی ہے، رنگین کپڑے پہن سکتی ہے، اپنے پرانے کپڑے جو وہی پہنے وہ اپنے، اس کے لیے نئے کپڑے لے آنا اور سفید کپڑے لے آنا یہ تو بالکل جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، کسی عورت کے پاس نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور پرانے کپڑے بھی ہوتے ہیں تو اس کو تخصیص کرے گی وہ؟ بھائی دیکھیے نئے کپڑے دو کیوں ہوتی ہے، ایک کپڑے نئے رہتے بلکہ پرانے ایک کپڑے رہتے ہیں بڑے خوبصورت رہتے ہیں جی ہے کہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نظارے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، تو ایسے کپڑے نہیں ہیں، نئے ہیں یا پرانے ہیں، بالکل سادے بودے سے بات کپڑے رہتے ہیں نا، کہ آدمی بالکل جیسے کام کاج کرتے وقت پہن، تو کوئی حرج نہیں اس میں جی۔ یہاں پر اور کیا حکم ہے شیخی؟ کیا کسی سوگ والی عورت یا سوگ والی عورت کے لیے جائز ہے کہ کسی فنکشن وغیرہ میں وہ شریک ہو سکے؟ میں فنکشن وغیرہ میں شاہد بات وہ تو ایک خوشی اور اس کی جگہ ہے، وہاں پر شریک ہونا اس کے لیے نہیں ہے، لیکن بسا اوقات بعض رشتہ داروں کی شادیوں کا معاملہ رہتا ہے، وہاں نہ جائیں تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ناراضگی یا اور کوئی یعنی کوئی ضرورت ہی پڑ سکتی ہے، اپنے 2 مہینے کے بعد اپنی بیٹی ہی کی شادی، اپنے بیٹے ہی کی شادی ہے، تو بالکل سادے مودے الفاظ میں رہے، خوشبو نہ لگائے، زیورات نہ استعمال کرے، ہے کہ نہیں، اور جو ہے جیسے سرما وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں نہ لگائے، عام لباس کے اندر رہے، کوئی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ شام کو اپنے گھر میں وہ سونے کے لیے واپس آ جائے جی۔ یعنی اس کو یعنی حالت سوگ میں وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرا سکتی ہے، اس میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں، شریک بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں بھائی دنیا کے سارا کاروبار ویسے چلتا رہے جو پہلے چلتا رہا ہے۔ یعنی شادی میں شریک ہونا مطلب ایک خوشی کی بات نہیں ہوگی بھائی، تو اس سے کہا ہے کہ وہ ناراض رہے، ہر دم روئے کہاں ہے وہ، شادی میں ایک ضرورت کے تحت اگر وہ بیٹے یا اس کے اندر شریک ہو گئی تو اس کا یہ کہنا مانا ہے کہ وہ جو ہے بلکہ اپنی حیثیت سے ظاہر کرے بھائی یہ شادی شدہ عورت نہیں ہے جی۔ یعنی اسی طریقے سے دوسرے رشتہ داروں کی بھی شادی میں بلا عذر کے جا سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلا عذر کے اسے اپنے گھر سے نہیں جانا ہے، کوئی کام ہو یعنی خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، ناراضگی کی سبب بن سکتا ہے، وہ عذر قبول نہیں کر رہے ہیں، بہت مجبور کر رہے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، نہ جائے تو وہاں رشتہ داری کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ عذر ہونا چاہیے جی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔